آپ نے چرند پرند کی آوازیں سنی ہوگی، دریا میں بہتے ابشاروں کی آوازیں سنی ہوگی، پتھر کی آواز سنی ہوگی، درختوں کی آواز سنی ہوگی، مختلف فشز کی آواز سنی ہوگی وائبریٹس کے ذریعے، مشین کے ذریعے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو جو بولنے کا طریقہ سکھایا وہ مختلف اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کے الگ الگ حرف واضح ہوتے ہیں۔ اگر میں لفظ غلط بولوں تو جس میں غین، لام، توا الگ الگ واضح ہوگا اور اس کی ساؤنڈ اور وائبریشن دکھے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے الگ الگ طریقہ سکھایا انسانوں کو۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت ساری لینگویجز ہیں، 60 سے زیادہ لینگویجز پائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے انسان نے مختلف تجربات کیے، مختلف تھنکنگ کے ذریعے، مختلف سوچوں کے ذریعے اور اپنے بیان کے طریقے کے ذریعے اس نے نئی نئی چیزوں کو ابھارا۔ اللہ نے انسانوں کو بیان کا طریقہ سکھایا۔ اگر ہم اس چاروں آیتوں کو دیکھیں تو یہ ٹاپ پر ہے۔ پہلا ٹاپ یہ کہ اللہ رحمان ہے، حالانکہ اس کی بہت ساری صفت بھی ہے جس کو گننا بھی مشکل ہے اور ان کی کرامات بھی دیکھنا مشکل ہے، لیکن سب سے ٹاپ پہ رحمان ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ علم القرآن ہے، یعنی کہ قرآن کا علم سکھایا۔ تمام علم میں سب سے بلند علم قرآن کا ہے۔ اس کے بعد انسان کو خلق کیا۔ تمام حیوانیات اور جانداروں میں سب سے ٹاپ پر جو خلق ہوا ہے وہ انسان ہے۔ اس کے بعد کیا سکھایا؟ اس کو بیان کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، اور تمام جانداروں اور حیوانات اور فرشتوں کے بولنے اور انسانوں کے بولنے کو ڈفرینٹ سکھا۔ مطلب کہ ٹاپ پہ جو ہے وہ انسان کی زبان ہے، انسان کا بیان ہے۔ اب اگر ہم اسے سائنسی طریقے سے دیکھیں تو سورہ رحمان میں ایسے الفاظ کی وائبریشن سے، ایسے فریکوینسی ہے جو انسان کے دماغ پہ رکھتے اس کو پرسکون کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہر الفاظ کا، ہر ایک لفظ کا ایک وائبریشن ہوتی ہے، ایک فریکوینسی ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان اچھا یا برا موڈ اپناتا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کے الفاظ جو کہ اللہ نے نازل فرمائے وہ اتنے پاورفل ہے، جب وہ انسان کے دماغ کو لگتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ بعض سورہ رحمان میں آنے والے، دہرائے جانے والے حرف فبأي آلاء ربكما تكذبان، جس کے معنی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک ناراضگی، ایک غصے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور جب انسان جو ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم جب ناراض ہوتے ہیں یا کسی سے غصہ ہوتے ہیں تو ہم اپنی بات وہ بار بار دہراتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات ناراض کرتی ہے، جب وہ غصہ ہوتا ہے تو وہ اپنی بات دہرا رہے ہیں، اور یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ کفار ہے، جو کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، وہ بار بار ان کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کی وحدانیت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں بکھری پڑی ہے کائنات پہ، لیکن وہ ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ